أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. یہ جمعہ اس سال کے اکتوبر کا آخری جمعہ ہے اور حسب روایت اس جمعے میں جو اکتوبر کا آخری جمعہ ہوتا ہے عموماً تحریک جدید کے نئے سال کا اعلان کیا جاتا ہے، اور اگر کسی وجہ سے اس جمعہ میں نہ ہو سکے تو پھر نومبر کے پہلے جمعہ میں یہ اعلان کیا جاتا ہے۔ قبل ازیں تو اس جمعہ کے ساتھ مجلس انصار اللہ کے اجتماع کا افتتاح بھی اکٹھا ہو جایا کرتا تھا، لیکن ان سال حکومت نے مجلس انصار اللہ کو تو اجتماع کی اجازت نہیں دی، لیکن علماء کو جو غیر احمدی علماء ہیں ان کو ربوہ میں اکٹھے ہو کر 3 دن رات حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام اور بزرگان سلسلہ اور علماء سلسلہ کو نہایت گندی گالیاں دینے کی اجازت دی، کیونکہ ان کا یہ ایمان ہے حکومت کا کہ اس ملک میں انصاف ہونا چاہیے، اور ان کو یہ بھی دعویٰ ہے کہ انصاف کیا جا رہا ہے، اور جس طرح ایک احمدی کی حیثیت ہے اس ملک میں اسی طرح صدر پاکستان کی حیثیت ہے۔ تو اس لیے اس بات کو 100% ثابت کرنے کے لیے وہ یہ رویہ اختیار کرتے ہیں، تاکہ کسی قسم کے اشتباہ کا کوئی سوال نہ رہے کہ کس قسم کا انصاف اس ملک میں قائم ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے ہی ہماری ساری امیدیں اور توقعات وابستہ ہیں، اور خیر الحاکمین تو وہی ہے۔ جب اس کے انصاف کا وقت آیا کرتا ہے تو ملکیت کی کنجیاں تو کیونکہ اس کے ہاتھ میں ہیں، اس لیے ہر دوسرا انسان انصاف کے مقام سے معزول کیا جاتا ہے، اور خدا کی تقدیر جو اپنے ہاتھ میں انصاف لیتی ہے تو پھر کسی کا بس نہیں چلتا کہ اس انصاف کے مقابل پر کوئی بات کہہ سکے۔ تو ہمیں تو خیر الحاکمین سے ہی توقع ہے کہ وہ انصاف فرمائے گا، لیکن دعا ہماری یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قوم پر رحم فرمائے۔ بہرحال یہ جمعہ چونکہ مجلس تحریک جدید کے نئے سال کے اعلان کا جمعہ ہے، اس لیے میں آج مجلس تحریک جدید کے نئے مالی سال کے آغاز کا اعلان کرتا ہوں، اور اس ضمن میں سب سے پہلی خوشخبری جماعت کو یہ دینی چاہتا ہوں کہ گزشتہ سال افتتاح کے نئے سال کے آغاز کے وقت میں نے اس خواہش کا اظہار کیا تھا کہ چونکہ 50 سال تحریک جدید کو پورا ہو رہے ہیں،
اور آئندہ سال جب اعلان ہو رہا ہوگا افتتاح کا یا آغاز کا تو اس وقت 51واں سال شروع ہو چکا ہوگا. اور چونکہ یہ ایک جماعت کی تاریخ میں ایک لینڈ مارک ہے، ایک خاص نشان منزل ہے، اس لیے پہلے تو وعدے 50 سال تک لاکھوں میں ہوتے رہے. اب میری خواہش ہے کہ آئندہ سال ہم کروڑ تک پہنچ جائیں اور آئندہ پھر کروڑوں میں باتیں ہوں، یہاں تک کہ صدی کے آخر پر جا کر تحریک جدید کا بجٹ اربوں میں پہنچ چکا ہو. تو الحمدللہ خدا تعالیٰ نے احسان فرمایا، اور نامساعد حالات کے باوجود اور باوجود اس کے کہ دوسری بہت سی تحریکات بھی تھیں اور بہت اقتصادی بوجھ بھی تھا جماعت پر، اب تک اس سال کے وعدے جو گزشتہ سال گزرا ہے 1,03,69,000 تک پہنچ چکے ہیں. اور جماعت پاکستان نے بھی اس معاملے میں غیر معمولی قربانی کا اظہار کیا ہے، اور باہر کی جماعتوں نے بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے نمایاں اضافہ کے ساتھ وعدے پیش کیے. پاکستان کے اضافے بیرونی دنیا کے اضافوں سے نسبت کے لحاظ سے زیادہ آگے ہیں. جہاں تک انگلستان کا تعلق ہے، جماعت انگلستان کے گزشتہ سے قبل سال کے وعدے 22 لاکھ پاؤنڈ کے تھے، اور ان گزشتہ سال یعنی جو اب ختم ہو رہا ہے اس میں یہ وعدے بڑھا کر 26 لاکھ تک پہنچا دیے گئے. لیکن وصولی میں ابھی انگلستان کچھ پیچھے ہے، اور وصولی 31 اکتوبر تک 21,00,000 پاؤنڈ تک پہنچی ہے، یعنی 82%. تو یہ بہت معمولی سا فرق ہے. معلوم ہوتا ہے عدم توجہ کی وجہ سے، یا غالباً یہ جو یورپین مشنز کی تحریک ہے اس کے نتیجے میں شاید کچھ غفلت ہو گئی ہو، مگر میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ذرا سی کوشش سے ہی چند دن کے اندر یہ کمی بھی پوری ہو سکتی ہے. پاکستان کا جو مجموعی وعدہ ہے اس کے مقابل پر وصولی میں کچھ کمی ہے. لیکن گزشتہ سال کے مطابق اگر ہم جائزہ لیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ پاکستان میں عموماً اکتوبر میں جو فصلیں آتی ہیں ان پر ادائیگی ہوتی ہے، اس لیے چند دن پاکستان کی جماعتیں تاخیر سے ادائیگی کرتی ہیں کیونکہ اکثر زمیندار جماعتیں ہیں. چنانچہ گزشتہ سال اکتوبر تک 21,50,000 کی وصولی تھی، لیکن سال کے آخر تک 30,11,000 تک پہنچ گئی. اسی سے توقع رکھتے ہوئے میں امید رکھتا ہوں کہ اب انشاءاللہ تعالی پاکستان کا وعدہ اپنے نہ صرف معیار کو پہنچے گا بلکہ آئندہ سال انشاءاللہ اور بھی آگے بڑھ جائے گا. بیرون پاکستان اور پاکستان کی جماعتوں کے موازنے کے لیے چند چارٹس تیار کروائے گئے ہیں، وہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. پاکستان کا جہاں تک تعلق ہے، سال 49 میں 38,182 وعدہ کنندگان نے حصہ لیا اور 30 لاکھ بجٹ تھا. اکتوبر تک وصولی 21,50,000 روپے تھی، لیکن سال کے اختتام کے بعد چند دن کے اندر کل وصولی 30,11,233 روپے تک پہنچ چکی تھی. اور سال رواں جو گزر رہا ہے اس میں وعدے 39,09,000 تک وعدہ کنندگان 39,908 تک پہنچ گئے، یعنی خدا کے فضل سے 1,726 وعدہ کنندگان کی تعداد میں اضافہ ہوا. یہ وعدہ کنندگان کا اضافہ زیادہ تر دفتر سوم میں ہے،
اور دفتر سوم میں خصوصی کوشش کیونکہ لجنہ معاملہ کے سپرد ہے، اس لیے اس کا سہرا ایک حد تک لجنہ معاملہ کے سر پر بھی بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خواتین کو جزا دے۔ ان کے سپرد جب بھی جماعت کی طرف سے کوئی کام کیا جاتا ہے تو نہایت ہی مستعدی سے اسے سر انجام دیتی ہیں۔ اور تمام دنیا کی عورتوں کا یہ اعتراض کہ اس مسلمان عورت پردے میں بٹھا کے نکمی بنا دی گئی ہے، یہ جھوٹا ثابت ہو جاتا ہے، کیونکہ جہاں تک جماعت کی تاریخ کا تعلق ہے سب سے زیادہ کام کرنے والی پردہ دار عورت ہے، اور تمام نیک تحریکات میں سب باتوں میں آگے بڑھنے والی خدا کے فضل سے پردہ دار عورت ہے۔ بلکہ مردوں کے لیے کام کرنے والی بھی جو تحریکات مردوں سے تعلق رکھتی ہیں، اگر ان میں کمی ہو اور عورتوں کی سپورٹ کی جائے تو اس میں بھی وہ آگے بڑھ کر ان کے ہاتھ بٹاتی ہیں۔ تو یہ اعتراض تو عمل سے جھوٹا ثابت ہو جاتا ہے کہ پردے کے نتیجے میں قوموں کے اندر کوئی سستی پیدا ہو جاتی ہے یا ایک وجود کا حصہ معطل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے احمدی وجود میں تو اس کے بالکل برعکس نمونے نظر آ رہے ہیں۔ جو بے پرد عورتیں ہیں ان کے رجحانات دنیا داری اور دنیا طلبی کی طرف زیادہ ہیں، اور دوسرے مشاغل اور فیشن پرستیاں بھی ان کے اوپر برے رنگ میں اثر انداز ہوتی ہیں۔ لیکن لجنہ کی پردہ دار خواتین اللہ تعالیٰ کے فضل سے قربانی اور خدمت کے ہر معیار میں بہت ہی پیش ہیں، اور آزاد قوموں کی عورتوں کی کوئی تنظیم بھی اپنی مستعدی اور وقت کے بہترین مصرف کے لحاظ سے ان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اور اصل جواب جو موجودہ دنیا میں اسلام پر حملوں کے ہیں وہ عملی لحاظ سے پیش کرنے چاہیے، اور وہی قابل قبول ہوا کرتے ہیں۔ تو اس دفتر سوم میں لجنہ نے اللہ کے فضل سے نمایاں کام کیا، اور گزشتہ سال بھی میں نے محسوس کیا تھا کہ بہت ہی اچھا کام کیا اور غیر معمولی اضافہ کیا وعدہ کنندگان میں بھی اور چندوں کی مقدار میں بھی۔ بجٹ 49 کا 30 لاکھ تھا، اور جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے اگرچہ وسط اکتوبر تک صرف 21 لاکھ وصولی تھی، لیکن سال کے آخر تک اور کچھ دن بعد تک 30 لاکھ سے بڑھ گئی۔ اس مرتبہ بجٹ 40 لاکھ رکھا گیا، اور وسط اکتوبر تک 27,80,000 وصولی ہو چکی تھی، اور اگر گزشتہ سال کی نسبت کو محفوظ رکھا جائے تو امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ وصولی توقع سے بڑھ جائے گی۔ بجٹ میں اضافہ ان سال 33% کیا گیا تھا، اور گزشتہ کے مقابل پر یہ اضافہ 29% تھا، جو اللہ تعالیٰ کے فضل سے پورا ہو چکا ہے۔ دفتر اول، دفتر دوم اور دفتر سوم کے موازنے بھی اعداد و شمار کی صورت میں موجود ہیں، لیکن ان کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں۔ صرف دفتر اول کے متعلق میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دفتر اول سے متعلق میں نے یہ تحریک کی تھی کہ دفتر اول چونکہ ایک بہت ہی عظیم الشان تاریخی حیثیت کا دفتر ہے، اس لیے جماعت اس دفتر کو کبھی بھی مرنے نہ دے۔ یعنی وہ لوگ جنہوں نے سب سے پہلے تحریک کی قربانیوں میں عظیم الشان حصہ لیا تھا، ہمارے ماں باپ یا بعضوں کے دادا ہوں گے، اور ان لوگوں نے پہلا قدم اٹھایا ہے عظیم الشان نیکی کی طرف، اور یہ تمام دنیا میں جو کثرت کے ساتھ جماعتیں پھیل گئی ہیں، اور ملک اللہ تعالیٰ کے فضل سے احمدیت کے خدام نعرہ تکبیر بلند کر رہے ہیں اور غیروں کو اسلام سکھا رہے ہیں، یہ ساری برکت ان قربانی کرنے والوں کی قربانی کی ہے جنہوں نے دفتر اول کا آغاز کیا تھا۔ عورتیں کیا اور مرد کیا اور بچے کیا عجیب عاشقانہ رنگ میں نہایت ہی غریبانہ حالت کے باوجود انہوں نے بہت بڑا بوجھ اٹھایا جو توقع سے بڑھ کر تھا، اور پھر اس کو مسلسل تا زندگی وفا کے ساتھ نبھاتے رہے۔
اس لیے میں نے یہ تحریک کی تھی کہ جن کے والدین نے اس تحریک میں حصہ لیا تھا اور وہ فوت ہو گئے، وہ صدقہ جاریہ کے طور پر اور اپنے والدین کے احسان کے طور پر یا اپنے دادا یا اور بزرگوں کے احسان کے طور پر جہاں سے وہ چندہ منقطع ہوا تھا وہاں سے اس چندے کو دوبارہ شروع کر دیں۔ اور چونکہ اس زمانے کے مالی حالات کے پیش نظر وہ بہت بڑی رقمیں نظر نہیں آتی آج کل کے حساب سے اگر دیکھا جائے، تو اس لیے ہر شخص کے بس میں ہے، کیونکہ ان لوگوں کے خاندان اللہ کے فضل سے بہت دنیاوی وجاہت پا گئے ہیں اور مالی لحاظ سے بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو کشائش عطا فرمائی ہے، سہولتیں عطا فرمائی ہیں۔ اس لیے اگر وہ سابقہ بقایا بھی دینے کی کوشش کریں تو ہرگز بعید نہیں ہے کہ وہ نہ صرف دیں بلکہ بڑھا کر دیں۔ چند بچے بھی اگر مل کر یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم نے اپنے ماں باپ کے نام کو مرنے نہیں دینا اور قیامت تک ہماری نسلیں ان کی طرف سے چندے دیتی رہیں گی، تو بہت ہی ایک عظیم الشان قدم اٹھایا جائے گا، اور جو لوگ اس میں حصہ لیں گے ان کے بھی نام اللہ کے رجسٹر میں ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ نسل بعد نسل اس دفتر کو ہم نے بہرحال زندہ رکھنا ہے، اور یہ دفتر ویسے بھی بہت ہی عظیم الشان معززین کا دفتر ہے۔ اس میں صحابہ کرام شامل ہیں، اس میں احمدیت کے نام پر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام سننے کے بعد شامل ہو کر قربانیاں دینے والے بکثرت لوگ شامل ہیں، اور پھر تابعین بھی اول نسل کے شامل ہیں۔ اس لیے یہ جماعت کا خلاصہ ہے دفتر، اور میں امید رکھتا ہوں کہ آپ کے ملک میں بھی اگر کسی کے علم میں ہو کہ ان کے ماں باپ تحریک میں حصہ لیتے تھے تو ضرور کوشش کریں کہ ان کے نام کو زندہ رکھیں۔ جو اطلاعیں ملی ہیں غالباً 1600 ایسے کھاتے تھے جن کو آپ ڈیڈ کھاتا کہتے ہیں، یعنی مرا ہوا کھاتا، اور چونکہ ان لوگوں کی قربانیاں خدا کے نظر میں زندہ رہنے کے قابل تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں تحریک ڈال دی، اور جب میں نے تحریک کی تو 1600 کھاتے سے کچھ زائد اللہ تعالیٰ کے فضل سے اب زندہ ہو چکے ہیں، اور ان کے ورثاء نے بڑی محبت اور عشق کے اظہار کے طور پر قربانیاں پیش کی ہیں اور سارے بقائے پورے کر دیے ہیں، اور اب سے وہ آئندہ عہد کر چکے ہیں کہ ہم ان کو جاری رکھیں گے، اور ہمارے بعد وہ دعا کرتے ہیں کہ ہماری نسلیں بھی انشاءاللہ اس کو جاری رکھیں گی۔ لیکن بہت سے نام ایسے ابھی باقی ہیں جن کے متعلق تحریک جدید کے پاس ریکارڈ نہیں ہے کہ ان کے بچے کہاں گئے ہیں، اور باوجود اس کے کہ جماعتوں کو سرکولر دیا گیا تھا، لیکن عموماً یہ ہوتا ہے کہ سرکولر امیر مربی تک پہنچتا ہے، پھر بعض کارکنوں تک پہنچ جاتا ہے، اور رفتہ رفتہ اس کے اندر کمزوری آنی شروع ہو جاتی ہے، اور یہ محنت نہیں اٹھائی جاتی کہ ساری جماعت تک ایک ایک فرد تک پیغام پہنچ جائے اور پھر یاد دہانی کروائی جائے۔ اس لیے اس خطبے میں خود یاد دہانی کراتا ہوں، کیونکہ اب تو کیسٹس کے ذریعے ساری دنیا میں پیغام پہنچ رہا ہوتا ہے کہ جس احمدی کے کانوں تک یہ آواز پہنچے وہ تلاش کرے خود کہ میرے والدین یا میرے دادا پردادا نے یا بعض اور بزرگوں نے حصہ لیا تھا کہ نہیں تحریک جدید میں، اور اگر لیا تھا تو پھر اسے وہ زندہ کرنے کی کوشش کرے۔ اگر کوئی ایسے بزرگ ہوں جن کی اولاد نہ ہو، لاوارث مر چکے ہوں، خدا نخواستہ ایسے بھی ہوتے ہیں بہرحال، تو میری تحریک جدید سے یہ گزارش ہے کہ ان کے نام میرے سپرد کریں۔ میری خواہش ہے کہ میں ان کی طرف سے بھی چندہ دوں، اور آئندہ بھی میری اولاد کی جو بھی شکل ہو ان کو بھی نصیحت کروں کہ اللہ تعالیٰ ان کے نام زندہ رکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ایک حصہ تحریک جدید کا اعمال کی دنیا سے تعلق رکھتا ہے، اس کے متعلق میں چند باتیں بعد میں بیان کروں گا۔ اس سے پہلے کہ میں شروع کروں تحریک جدید کے بیرونی حصے سے متعلق کچھ اعداد و شمار آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔
گزشتہ سال بیرونی ممالک میں خدا تعالیٰ کے فضل اور احسان کے ساتھ 53,58,350 کے وعدے تھے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ اس میں بھی نمایاں اضافہ ہوا، اور اب 63,59,434 روپے کے وعدے بیرونی ممالک سے وصول ہو چکے ہیں۔ ان میں جو نمایاں قربانی کرنے والی جماعتیں ہیں ان میں اسپین نے اضافہ کیا ہے، تعداد تو اگرچہ تھوڑی ہے لیکن بہرحال ان کے اخلاص کا معیار کافی بلند ہے۔ 183% اضافہ کیا ہے اسپین نے۔ سری لنکا پیچھے تھا پہلے بہت، اور جو گزشتہ دورہ ہوا وہاں اس کے نتیجے میں جماعت میں ایک نئی بیداری پیدا ہوئی۔ تحریک جدید میں بھی انہوں نے خدا کے فضل سے 171% اضافے کے ساتھ چندے لیے۔ سیرا لیون میں 125% اضافہ، سنگاپور میں 100%، برما میں 75%، سوئٹزرلینڈ میں 68%، گیمبیا میں 64%، لائبیریا میں 63%، گیانا میں 38%، آئری کوسٹ میں 31%، یوگینڈا میں 35%، غانا میں 30%، ناروے میں 28%، اور ٹرینیڈاڈ میں 25%، اور شرق اوسط میں 58% اضافہ ہوا ہے۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ ان کو بہترین جزا عطا فرمائے۔ باقی جو ممالک ہیں جن میں معمولی اضافہ ہے نسبتاً، ان کی لسٹ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن کچھ ممالک ایسے ہیں جو پیچھے بھی ہٹے ہیں، اور میرا یہ خیال ہے کہ اس میں انتظامی دقت ہے، یعنی انتظامی کمزوری ہے، ورنہ یہ ناممکن ہے کہ جماعت کا قدم پیچھے ہٹے، کیونکہ ہمارا تجربہ تو یہی ہے کہ جیسا کہ قرآن کریم فرماتا ہے ينفقون فی السراء والضراء، جماعت کے اوپر چاہے تنگی کا زمانہ ہو چاہے خوشحالی کا زمانہ ہو، یہ بہرحال آگے قدم بڑھاتی ہے۔ چنانچہ ربوہ کی مثال آپ دیکھ لیجیے، ربوہ میں جو فہرست ہے شہروں کی، پاکستان کے شہروں کی، اس میں سب سے زیادہ حیرت انگیز طور پر ربوہ میں اضافہ ہوا ہے، حالانکہ ربوہ میں نسبتاً غرباء کی تعداد بہت زیادہ ہے، اور ایک بہت بڑی تعداد تو ایسی ہے جن کو اگر سلسلہ گندم اور ضروریات مہیا نہ کرے تو ان کے لیے رہن سہن مشکل ہو جائے، بہت ہی تکلیف دہ حالات پیدا ہوں، اور واقفین ہیں بہت سے، اسی طرح مختلف مسائل کے مارے ہوئے پناہ کے لیے باہر سے یہاں آ جاتے ہیں۔ تو عمومی معیار اللہ تعالیٰ اس کو بلند فرمائے، فی الحال یہ بہت کم معیار ہے، لیکن گزشتہ 3 سال کے اندر ربوہ نے اخلاص میں جو ترقی کی ہے وہ اس سے ظاہر ہوتی ہے کہ 38ویں سال میں 2 لاکھ ان کا وعدہ تھا، اور اس سے آئندہ سال 3,69,000 کا ہوا، اور ان سال جو گزرا ہے خدا کے فضل سے 4 لاکھ سے کچھ اوپر وعدہ ہو چکا ہے، اور یہ وصولی ساتھ نہیں دی ہوئی، یہ وصولی ہے، معاف کرنا، یہ وعدے نہیں ہے، وصولی ہے، یعنی ربوہ کے 3 سال پہلے، یعنی آج سے 3 سال پہلے جو وصولی تھی وہ 2,09,000 تھی، اور آج اس کی وہ وصولی 4 لاکھ سے اوپر ہو چکی ہے، 1,009، اور حالانکہ حالات ایسے خطرناک رہے ہیں ربوہ میں، اور ایسی پریشانیاں رہی ہیں کہ خطرہ یہ تھا کہ سب سے زیادہ ربوہ کے چندوں پر برا اثر پڑے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو مومنوں کی صفات بیان فرمائی ہیں قرآن کریم میں، ان میں ایک یہ ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ وہ اللہ کی ضروریات کو، یعنی دین کی ضروریات کو اپنی ذاتی ضروریات پر ترجیح دیتے ہیں، خواہ وہ تنگی کی حالت میں ہی اور نہایت
مشکلات کی حالت میں گزارا کر رہے ہوں، تو یہ تعریف اللہ تعالیٰ کے فضل سے سب جماعتوں پر پورا اترتی ہے۔ لیکن ربوہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ خاص مقام عطا فرمایا کہ فیصد اضافے کے لحاظ سے سارے پاکستان کی بلکہ ساری دنیا کی جماعتوں میں آگے بڑھ گیا ہے۔ دوسرے نمبر پر سیالکوٹ آتا ہے، یہاں اضافہ 54.5% ہے، لیکن سیالکوٹ کا جو اضافہ ہے اس لحاظ سے اتنا زیادہ خوشکن نہیں کہ سیالکوٹ کی جماعتیں کچھ ضرورت سے زیادہ دیر ہی سوئی گئی ہیں، اور جو ان کے اندر اصل معیار ہے جو خدا تعالیٰ نے ان کو استطاعت عطا فرمائی ہے اس سے ابھی بھی پیچھے ہیں۔ چنانچہ سارے سیالکوٹ کا بڑھنے کے بعد بھی 36,000 تک پہنچا ہے وعدہ، اور ربوہ کا ایک شہر کا 4 لاکھ سے اوپر ہے۔ حالانکہ سیالکوٹ میں اس وقت سب سے زیادہ جماعتوں کی تعداد ہے، لیکن مشکل یہی ہے جیسے کہ میں نے بیان کیا کہ ایک لمبا عرصہ تک سیالکوٹ نے نیند کے مزے اڑائے ہیں۔ یا ایک اور بات بھی ہے کہ سیالکوٹ والے سمجھتے ہیں کہ ساری دنیا میں جو قربانیاں دے رہے ہیں احمدی ان میں سب سے آگے سیالکوٹ ہی ہیں، اس لیے وہی کافی ہیں ہماری طرف سے، وہ کام کرتے رہیں ہماری صف اول بن کے، ہم ان کے ثواب میں حصہ لیتے رہیں گے۔ یہ امر واقعہ ہے کہ سارے پاکستان میں بھی بلکہ ساری دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے سیالکوٹیوں کو غیر معمولی طور پر جماعتی خدمات کی توفیق ملی ہے اور مل رہی ہے۔ تو یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ سیالکوٹ بیچارے کو بالکل ہی نکما نہ سمجھ لیں، اس میں بھی جان ہے خدا کے فضل سے، لیکن باہر جا کے زیادہ جان پڑتی ہے، سیالکوٹ میں رہ کے کم پڑتی ہے۔ باہر کے سیالکوٹیوں کو یہ چاہیے کہ کچھ ان کی طرف فکر کریں، اپنے عزیزوں کو لکھیں، ان کو کہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے تمہیں اپنا دوسرا وطن قرار دیا تھا، اس کی لاج رکھ لو، اور جس طرح ہم باہر نکل کے قربانیوں میں پیش ہیں تم بھی پیش ہو۔ یہ درست ہے کہ وہاں جو پیچھے رہنے والے ہیں ان کے مالی حالات بہت قابل فکر ہیں بہت حد تک، اور زمینیں چونکہ بٹ گئی ہیں پھر اور بٹ گئیں، اس کے نتیجے میں کچھ اختلاف بھی پیدا ہوئے، کچھ بے برکتیاں بھی پیدا ہوئیں، اور اس کی وجہ سے مالی حالات پر برا اثر ہے۔ لیکن مالی حالات اچھے کرنے کا بھی یہی علاج ہے کہ چندے دیں۔ یہ نقطہ کبھی نہیں بھولنا چاہیے۔ جو لوگ قربانیاں کرتے ہیں خدا کی خاطر اور اپنی ضروریات پہ ترجیح دیتے ہیں دین کی ضرورت کو، اللہ تعالیٰ ان کے گھر بھی برکتوں سے بھرتا ہے، ان کی نسلوں کے گھر بھی برکتوں سے بھر دیتا ہے، اور کبھی بھی کوئی انگلی خدا کی طرف اس شکوے کے ساتھ نہیں اٹھ سکتی کہ ہمارے ماں باپ نے قربانیاں دی تھی تو ہم فقیر رہ گئے۔ ان کی نسلیں کھاتی ہیں ماں باپ کی قربانیوں کو۔ اس لیے سیالکوٹ کے مالی مشکلات کا بھی یہی حل ہے کہ وہ چندے میں آگے بڑھیں۔ مجھے آج ہی جو میں ڈاک دیکھ رہا تھا اس میں ایک دلچسپ خط ملا۔ ایک صاحب لکھتے ہیں کہ میں نے پچھلے سال اپنی آمد کا 1/3 کم لکھوایا چندے میں، اور اگرچہ آپ کی آواز میرے کانوں تک پہنچی تھی کہ اگر نہیں دے سکتے پورا تو دیانتداری سے کہہ دو، ہم تمہیں معاف کر دیں گے، لیکن جھوٹ نہیں بولنا۔ لیکن وہ ان صاحب سے غلطی ہوگی، حالانکہ تاجر آدمی ہیں اور خدا کے فضل سے آمد اچھی تھی، تو کہتے ہیں 1/3 لکھوا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے کچھ سبق اس طرح دینا تھا کہ آخر پر جب میں نے حساب کیا تو گزشتہ سال کی جو آمد تھی اس سے میں نے ہی 1/3 کم آمد ہوئی، اور اس وقت مجھے معلوم ہوا کہ یہ اتفاقی حادثہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ مجھے بچانا چاہتا ہے۔ چنانچہ میں نے پھر اس آمد پر نہیں لکھوایا بلکہ اس سے پچھلے سال کی جو زائد آمد تھی اس پر بجٹ لکھوایا جو اس سال کا گزر رہا ہے، اور نتیجہ یہ نکلا کہ میری گمی ہوئی چیزیں واپس مل گئیں، چوری کیے ہوئے مال واپس آنے شروع ہو گئے، جو پیسے مارے گئے تھے وہ واپس آنے شروع ہو گئے، اور اس سے بھی آمد میری بڑھ گئی۔ تو اللہ تعالیٰ کے اپنے بندوں سے بعض لیکھے ہوتے ہیں، خاص سلوک ہوتے ہیں، اور جماعت احمدیہ سے تو یہ سلوک مجھے علم ہے
اور وسیع علم کی بنا پر میں بتا رہا ہوں کہ ایسا پختہ، ایسا یقینی ہے کہ کبھی اس سلوک میں آپ تبدیلی نہیں دیکھیں گے۔ اس لیے سیالکوٹ والے اگر کچھ کمزور ہیں، ان کا علاج یہ ہے کہ وہ قربانیوں میں آگے بڑھیں اور پھر دیکھیں خدا تعالیٰ کس طرح ان پر فضل کی بارشیں نازل فرماتا ہے۔ فیصل آباد میں بھی خدا کے فضل سے نمایاں ترقی ہوئی ہے، یعنی 3 سال پہلے 58,000 تھا، اب 85,000 ہے۔ لیکن فیصل آباد میں بھی ایک مشکل یہ ہے کہ وہاں کبھی مجھ پر یہ تاثر ہے کہ جس قدر توفیق ہے اتنا وہ آگے نہیں آ رہے۔ لاہور میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے اگرچہ 44% اضافہ ہوا ہے، یعنی فیصل آباد اور سیالکوٹ سے پیچھے ہے، لیکن 3,49,000 کی رقم بتاتی ہے کہ لاہور کا قربانی کا معیار ماشاءاللہ اچھا ہے۔ راولپنڈی میں بھی نمایاں اضافے کا رجحان ہے۔ پشاور بہت پیچھے چلا گیا تھا، اس میں بھی اب خدا کے فضل سے نمایاں اضافے کا رجحان ہے۔ کوئٹہ میں بھی، حیدرآباد میں بھی اور کراچی میں بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے نمایاں اضافہ کا رجحان ہے۔ ان کا وعدہ بھی 4,10,000 تک پہنچ چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان جماعتوں کو بہترین جزا عطا فرمائے اور پہلے کی نسبت زیادہ تیز رفتاری سے آگے بڑھنے کی توفیق بخشے۔ جو بعض جزائر کی جماعتیں ہیں ان میں ماریشس اور فجی کو توجہ کرنی چاہیے۔ وہ بدقسمتی سے ان جماعتوں میں ہیں جن کی یا اطلاع نہیں پہنچ سکی یا واقعتاً وہ گزشتہ سال کی نسبت کچھ پیچھے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی حالت پر رحم فرمائے اور گزشتہ کمی کو پورا کرنے کی توفیق بخشے۔ اعداد و شمار تو بہت لمبے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ خلاصہ پیش کرنے کے نتیجے میں آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اس وقت مالی لحاظ سے جماعت باوجود مشکلات کے خدا کے فضل سے چندوں میں آگے جا رہی ہے، اور یہ چندے ہیں ان کے لیے تھرمامیٹر کے طور پر کام کرنے والی چیز۔ یہ دراصل اخلاص کا مظہر ہے۔ روپے تو کوئی ایسی حقیقت نہیں رکھتے خدا کے سامنے۔ اگر خدا تعالیٰ نے ویسے روپے دینے ہوتے کاموں کے لیے تو آسمان سے بھی پھینک سکتا ہے، خزانے کھول سکتا ہے اپنے۔ وہ آپ کے ذریعے کیوں روپے وصول کرتا ہے؟ اس میں کیا حکمت ہے؟ اس میں سب سے بڑی حکمت یہ ہے کہ آپ کا اخلاص ترقی کرتا ہے اور تزکیہ نفس ہوتا ہے، اور یہ ایک دوسرے کے ساتھ براہ راست تعلق رکھتی ہیں دونوں چیزیں۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی محبت میں اپنے عزیز مال سے جدا ہوتے ہیں، ان کی کیفیت اس قربانی کے بعد کچھ اور ہوتی ہے، اس قربانی سے پہلے کچھ اور ہوتی ہے۔ ان کی محبت خدا سے بڑھ چکی ہوتی ہے، ان کا تعلق زیادہ گہرا ہو جاتا ہے، خدا کے پیار کے زیادہ جلوے وہ پہلے کی نسبت دیکھنے لگتے ہیں، اور ان کی کیفیات میں فرق پڑ جاتا ہے۔ اس لیے خدا تعالیٰ نے عام طور پر چندے کا نام زکوٰۃ رکھا ہے۔ زکوٰۃ کا مطلب ہے بڑھنے والی چیز اور بڑھانے والی چیز، جس کو ادا کرنے کے بعد آپ کی میں کمی نہیں ہوتی بلکہ بڑھنے لگتے ہیں اموال۔ اور زکوٰۃ کا مطلب ہے پاکیزگی۔ چنانچہ ایک ہی لفظ میں دونوں پیغام دے دیے کہ چندے ادا کرنے والے، خدا کی راہ میں مال خرچ کرنے والے اپنے مالوں میں بھی برکت دیتے ہیں، اور جہاں ان کا مال جاتا ہے وہاں بھی برکت پڑتی ہے، اور اپنی روحانیت اور اخلاص میں بھی برکت دیتے ہیں، اور ان کو دیکھ کر دوسرے بھی برکت پکڑتے ہیں۔ تو یہ ہے فلسفہ چندے کا، کیوں اللہ تعالیٰ انسانوں کو
اس بات پر آمادہ کر کے ان کے لیے پیسے لیتا ہے، اور جہاں تک اس کے کھاتے کا تعلق ہے وہ اتنا زیادہ پہلا بھی اسی کا دیا ہوتا ہے، لیکن بعد میں پھر اتنا زیادہ دے دیتا ہے کہ دینے والا اگر غور کرے تو صرف شرمندہ ہوگا کہ میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا تھا، آئندہ مجھ سے وعدے کیے جنت کے، مجھ پہ فضلوں کی بارشیں نازل فرمائیں، مجھ سے پیار کا سلوک کیا، اور جتنا میں نے دیا تھا وہ بھی زیادہ واپس کر دیا۔ تو اللہ کا سلوک ہے جہاں تک وہ تو یہی رہا ہے، اور آئندہ بھی انشاءاللہ تعالی یہی رہے گا۔ اب میں مالی حصے کے علاوہ جو عملی کام ہیں ان میں سے ایک کی طرف متوجہ کرتا ہوں۔ میں نے تحریک کی تھی کہ انفرادی تبلیغ کو بڑھایا جائے۔ جب تک جماعت انفرادی طور پر تبلیغ کی طرف توجہ نہیں کرتی اس وقت تک ہماری ترقی کی باتیں، ہمارے غلبے کی باتیں، اسلام کے تمام دنیا پر چھا جانے کی باتیں محض خوابیں رہیں گی، اور اتنا تو ہمیں ملتا رہے گا کہ ہم زندہ رہیں، لیکن غلبہ حاصل کرنا، غیروں کے اوپر غیروں میں نفوذ کر کے قوموں کے اعداد و شمار بدل ڈالنا، یعنی جہاں عیسائی آبادی اکثریت میں ہے وہاں مسلمان آبادی اکثریت میں ہو جائے، اس کے لیے تو غیر معمولی قربانی کی ضرورت ہے، بہت زیادہ تیز اقدام کی ضرورت ہے، اور وہ اس کے سوا ممکن نہیں کہ آپ میں سے ہر ایک مبلغ بن جائے۔ بس اس لیے اس کی طرف زیادہ توجہ کی ضرورت ہے۔ جو تعداد شروع میں تحریک جدید کے چندہ دہندگان کی مقرر کی گئی تھی وہ 5000 تھی، اب یہ تعداد بڑھ کر تقریباً 50,000 ہو چکی ہے۔ اس لیے اگر جیسا کہ میں نے 5 لاکھ مبلغ مانگے تھے جماعت سے، اگر اس میں وقت لگنا ہے، اور واقعی وقت لگے گا کیونکہ مبلغ بنانا کوئی آسان کام نہیں ہے، اور اپنی سابقہ عادتوں کو توڑنا اور بدلنا، ایک آدمی بوڑھا ہو گیا بغیر تبلیغ کیے، دوستوں کے ساتھ اس نے روابط قائم کیے لیکن ان سے بات نہیں کبھی کی، اس کی راہ میں بڑی نفسیاتی الجھنیں حائل ہو جاتی ہیں۔ ایک ایسا شخص جس کے ساتھ مراسم میں تبلیغ شامل نہیں ہوئی، اچانک اس کو تبلیغ کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، اس لیے بہت وقت لگے گا، اور پھر تبلیغ کو مؤثر طریق پر کرنا اور ساتھ ساتھ تربیت حاصل کرنا، تعلیم کی طرف توجہ دینا، لٹریچر کا حصول، پھر جماعت کے اندر یہ استطاعت کہ جس جگہ جس احمدی کو جس قسم کے لٹریچر کی ضرورت ہے وہ مہیا کرے، یہ نظام وقت چاہتا ہے۔ اور جہاں تک جماعت احمدیہ کا تعلق ہے، مرکزی تنظیموں کا، اس کی طرف توجہ دی جا رہی ہے، اور امید ہے کہ 1 سال یا 2 سال کے اندر انشاءاللہ تعالی بڑی کثرت کے ساتھ ہر زبان میں ضروری لٹریچر مہیا کر دیا جائے گا، اور اس کے علاوہ ٹیپس کی شکل میں اور ویڈیو کیسٹس کی شکل میں بھی مددگار مواد مہیا کیا جائے گا۔ لیکن پہلا ٹارگٹ جو مبلغین کا ہے، ان مشکلات کو مد نظر رکھتے ہوئے میں یہ مقرر کرتا ہوں کہ جتنے چندہ دہندگان ہیں کم سے کم اتنے مبلغ ضرور بنیں، اور صرف تحریک کی ایک ٹانگ نہ ہو آگے بڑھنے کی، 2 ٹانگیں مکمل ہو جائیں۔ ایک ٹانگ سے دوڑتے دوڑتے ہی کہیں پہنچ گئی ہے، خدا کے فضل سے زمین کے کناروں تک پیغام پہنچ گیا ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ جب یہ دوسری ٹانگ مکمل ہوگی تو پھر کس تیز رفتاری کے ساتھ جماعت آگے بڑھے گی۔ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ کتنا حیرت انگیز امپیکٹ دنیا پر ہوگا جب 50,000 چندہ دہندگان کے ساتھ 50,000 مبلغین بھی ساتھ شامل ہو جائیں گے۔ اور مجھے یہ خوشی ہے کہ تمام دنیا کے خطوط سے اندازہ ہو رہا ہے کہ لوگوں میں بے قراری شروع ہو گئی ہے، اور بعض لوگ تو سخت بے چینی کا اظہار کر رہے ہیں کہ ہم تو اب راتوں کو اٹھ کر روتے بھی ہیں خدا کے حضور کہ ہمیں جلدی پھل دے، ہمارے دل کی تمنا پوری ہو، اس لیے آپ بھی مدد کریں دعا کے ذریعے کہ اللہ تعالیٰ جلد ہمیں پھل دے۔ اور پھر پھلوں کی بھی ایسی اچھی پیاری اطلاعیں آنی شروع ہو گئی ہیں کہ بہت ہی طبیعت خوش ہوتی ہے۔ ایسے علاقوں سے بھی جہاں شدید دشمنیاں ہیں جماعت کی، وہاں بھی ایسے نو آموز مبلغین
جن کو زیادہ علم بھی نہیں تھا، ان کو خدا تعالیٰ نے پھل دینا شروع کر دیا۔ چنانچہ پاکستان کے ایک شدید دشمنی کے علاقے سے ایک نوجوان نے یہ اطلاع دی ہے کہ ایک اس کی تبلیغ کے نتیجے میں ایک نوجوان احمدی ہو گیا، اور اس کے ماں باپ نے اس کی مخالفت بھی کی، لیکن وہ قائم رہا۔ اور اس نے مجھے خط لکھا، ان حالات میں اس نوجوان نے قربانی کی ہے، اور اس طرح اس کی اپنی خواہش ہے کہ اس کے والدین بھی احمدی ہو جائیں۔ تو کہتا ہے کہ آپ نے جو جواب مجھے لکھا، میں نے وہ اس کے والدین کے سامنے جا کر اس کو پڑھ کے سنایا۔ جب وہ جواب سن رہے تھے تو ان کی آنکھوں میں مجھے ایسی چمک نظر آئی کہ مجھے لگا کہ اب یہ انہوں نے آئی جانا باہر تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا، اور آج کے جو خط تھا اس کے ساتھ اس نے 12 بیعتیں بھجوائی ہیں ایک ہی خاندان کی۔ تو ہر جگہ جہاں خدا تعالیٰ توفیق عطا فرما رہا ہے احمدی کو اخلاص کے ساتھ اور دعا کرتے ہوئے، وہاں پھل لگنے شروع ہو گئے ہیں۔ تمام دنیا سے اطلاعیں آ رہی ہیں، افریقہ کے ممالک سے جنہوں نے تبلیغ شروع کیا، خدا ان کو پھل دے رہا ہے۔ جرمنی نے 100 کا وعدہ کیا تھا، اور کل کی اطلاعات کے مطابق 65 یا 66 تعداد ان کی بیعتوں کی ہو چکی ہے۔ اور یہ ان میں سے بھاری اکثریت وہی ہے جو مبلغ کے ذریعے نہیں، یعنی مرکزی مبلغ کے ذریعے، بلکہ یہ ان نئے جو رضاکار مبلغ ہیں ان کے ذریعے احمدی ہو رہے ہیں۔ اور جو تیاری کی اطلاعیں ہیں اس سے مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ سال کے اختتام سے پہلے وہ 100 سے بھی بڑھ جائیں تو ہرگز تعجب نہیں ہوگا۔ انگلستان بیچارہ کچھ پیچھے تھا اس میں، اور ابھی بھی پیچھے ہے، لیکن جن لوگوں نے کام شروع کیا ہے ان کو خدا پھل بھی دینے لگ گیا ہے۔ جیسا کہ میں نے بیان کیا تھا، یارکشائر کے 2 خاندان ہیں، ڈاکٹر سعید اور ان کا خاندان، اور ڈاکٹر حامد اللہ خان ان کا خاندان، جن کو بڑا تبلیغ کا جنون ہے۔ اور پہلے اللہ کے فضل سے یہاں سے خوشخبری ملی تھی جو گریک احمدی فیملی کے احمدی ہونے کی۔ اب یہاں ایک میاں بیوی دونوں اساتذہ ہیں، وہ پیچھے انصار اللہ کے اجتماع پر آ کے بیعت کر کے گئے ہیں انہی کی کوششوں کے نتیجے میں۔ اس کے علاوہ 2 پاکستانی بھی وہیں انہی کی کوششوں کے نتیجے میں، ایک اور نوجوان ان کے ساتھ کام کرتے ہیں، وہ بھی خدا کے فضل سے احمدی ہوئے۔ اور مزید انہوں نے لکھا ہے کہ بڑی تیزی سے رجحان ہے، اور بعض لوگ تو انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خواب کے ذریعے اب ان کو رہنمائی کرے تو وہ قدم اٹھا لیں۔ ایسے بھی ہیں ان میں سے جو پہلے احمدیت کا نام تک نہیں سننا چاہتے تھے، یعنی ایک وہاں صوفی موومنٹ سے تعلق رکھنے والے انگریز ہیں، ان کی بیوی کا رجحان ہو گیا، اور وہ اس قدر شدید نفرت کرتے تھے احمدیت سے، انہوں نے لکھا ہے کہ جب ہم نے بیوی کو ٹیپیں دینی شروع کی اور اس پر زیادہ اثر ہوا تو ایک دن وہ بلانے گئے بیوی کو اطلاع دینے کے لیے کہ فلاں میٹنگ میں تم نے آنا ہے۔ خاوند اس دن گھر پہ تھا، تو اس نے کہا کہ تم یوں کرو کہ یہ ٹیپیں تو اپنی واپس لے جاؤ، اور یہ میں میوزک کا ٹیچر ہوں، یہ میوزک کی ٹیپ تم لے جاؤ، جتنی تمہیں اس میں دلچسپی ہوگی اتنی مجھے اس میں دلچسپی ہے جو تم ٹیپیں لے رہے ہو، اور میں نہیں پسند کرتا۔ خیر انہوں نے ہمت نہیں چھوڑی، اور ایک کیسٹ تھی غالباً سوال و جواب کی جس میں متفرق باتیں تھیں، یعنی یہاں کی جو مجلس ہوتی ہے، وہ انہوں نے بیوی کو دی پھر، اور اس نے ایسے وقت میں لگائی جب خاوند بیٹھا گھر میں ہی تھا، اور وہ سننے پر مجبور ہو گیا، اور جب اس نے سنی تو اس نے خود مطالبہ بھیجا کہ مجھے اور چاہیے، اور پھر اس نے میٹنگز میں حاضر ہونا شروع کیا، اور اب وہ دعا کے لیے کہہ رہا ہے کہ بس اب دعا پہ بات رہ گئی ہے، دعا کرو کہ میں بھی ساتھ شامل ہو جاؤں۔ اسی طرح ایک موروکن نے بھی یہاں حال ہی میں بیعت کی ہے۔ تو جماعت انگلستان میں بھی اللہ کے فضل سے تبلیغ کی طرف توجہ ہو رہی ہے، لیکن رفتار ابھی تھوڑی ہے۔ جتنا یہاں ہماری جتنی مین پاور ہے یہاں، اس کو اگر آپ استعمال کریں اور سارے بوڑھے بچے عورتیں مرد سارے مصروف ہو جائیں تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت عظیم شان یہاں امکانات ہیں، اور آپ کو
بالکل بدلی ہی فضا نظر آئے گی 1 سال کے اندر اندر. تبلیغ کرنے والی جماعتوں کی تو کیفیت ہی بالکل اور ہو جایا کرتی ہے. ایک شرابیوں کا محاورہ ہے کہ ظالم تو نے پی ہی نہیں، تجھے کیا پتا کہ کیا چیز ہے. یہ سب سے زیادہ محاورہ مبلغ پر صادق آتا ہے. مبلغ جس کو عادت پڑ جائے تبلیغ کی اور جس کو خدا تعالیٰ یہ مزہ دے دے کہ اس کے ذریعے کوئی احمدی ہو گیا ہے، وہ دوسروں کو کہتا ہے زبان حال سے، اگر ویسے نہ کہے کہ ظالم تو نے تو پی ہی نہیں، تجھے کیا پتا کہ تبلیغ میں کتنا مزہ ہے اور روحانی اولاد میں کتنا مزہ ہے. اور روحانی اولاد میں جو مبلغ کے ذریعے حاصل ہوتی ہے یا رضاکار کے ذریعے حاصل ہوتی ہے، اس میں ایک اور فرق بھی ہے. مبلغ کے ذریعے جو احمدی ہوتے ہیں وہ مختلف علاقوں میں پھیلے ہوئے لوگ، ایسے لوگ بھی جن کا ذہنی طور پر ضروری نہیں کہ مزاج مولم سے مبلغ سے ملے، اور ایسے لوگ جن کا ذاتی خاندانی تعلق مبلغ سے نہیں ہوتا، یہ لوگ بھی ہوتے رہتے ہیں. تو مبلغ جتنے احمدی بناتا ہے ان کی تربیت کی استطاعت نہیں ہوتی اس میں، نہ اتنا رابطہ وسیع، ظاہری فاصلوں کی دوری کی بنا پر یا مزاج کے اختلاف کی بنا پر یا خاندانی روابط کی کمی کے نتیجے میں کئی مشکلات ہیں، وہ ذاتی تربیت میں اتنا وقت نہیں دے سکتا. لیکن جو انفرادی تبلیغ کے ذریعے احمدی ہوتے ہیں عموماً ان میں پہلے مراسم چلتے ہیں، دوستیاں ہوتی ہیں، خاندان ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں، اور جب ان کے ذریعے کوئی احمدی ہو جاتا ہے تو ایک دم محبت میں غیر معمولی اضافہ ہو جاتا ہے. تو ہر احمدی ہونے والے کو ایک مربی خاندان ساتھ مل جاتا ہے. اس لیے اصل دیر پا طریق جو تبلیغ کا ہے وہ یہی ہے. تو میں امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ دن بدن اس میں نمایاں اضافہ ہوگا. ایک خوشخبری آخر پر آپ کو دینی چاہتا ہوں. جہاں تک لٹریچر کی اشاعت کا تعلق ہے، بہت کمی تھی بہت سی زبانوں میں بہت سے مسائل پر لٹریچر کی. اس کو ایک باقاعدہ منصوبے کے متحد پورا کرنے کے لیے نہ صرف اسکیم مرتب کی گئی ہے بلکہ نئے مضامین لکھوائے جا رہے ہیں. گزشتہ سابقہ زبانوں سے کتابیں اکٹھی کر کے ان کو دوبارہ سرنو شائع کرنے کا انتظام کیا جا رہا ہے. کام بہت وسیع ہے کیونکہ ہر کتاب کا جائزہ لینا پڑتا ہے کہ اگر وہ 20 سال پہلے مفید تھی تو آج بھی مفید ہے کہ نہیں، اور ہر قوم کے حالات کا جائزہ لینا پڑتا ہے کہ ان کے رجحان بدل چکے ہیں، ان کو اب کس مضمون کی ضرورت ہے. پھر اس کے لیے لکھنے والے ڈھونڈے جاتے ہیں، پھر ان سے پیچھے پڑ کے مضامین لکھوائے جاتے ہیں، پھر ان کو دوبارہ دیکھا جاتا ہے زبان کے لحاظ سے اور مسائل کے لحاظ سے، پیشکش کے لحاظ سے. تو بہت ہی وسیع کام ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس میں انصار بھی مہیا کر رہا ہے، اور بکثرت طور پر خدمت دین کرنے والے اس کام میں مدد کر رہے ہیں. اور کچھ لٹریچر تیار ہو کے تباہ ہو چکا ہے، اور کچھ ایسا ہے جو عنقریب انشاءاللہ تباہ ہو جائے گا. اس وقت ہم پتے اکٹھے کر رہے ہیں، اور لٹریچر کی اشاعت سے پہلے اسکیم یہ ہے کہ ایک تو احمدی براہ راست اپنے روابط وسیع کر لیں اور مبلغ بن چکے ہوں، تاکہ جب ان کو ضرورت پیش آئے ہم اس وقت مہیا کریں اور ذاتی تعلق کی بنا پر وہ لٹریچر پیش کریں. دوسرے پتے اس کثرت سے اکٹھے ہو جائیں کہ ڈاک کے ذریعے 20,000 30,000، فی الحال میرا اندازہ یہ ہے کہ اس کو بڑی جلدی بڑھا کر 1,00,000 تک پہنچا دیا جائے. تو 1,00,000 پتوں کا میں نے مطالبہ کیا ہے، اور ابھی تک بعض جماعتوں کی طرف سے اس میں کمزوری ہے. انگلستان بھی پتے مہیا کرنے میں کمزور ہے، حالانکہ میں نے بار بار تاکید کی تھی. بعض دور کے ممالک نے بڑی اچھی رسپانس دکھائی ہے، لیکن انگلستان میں ابھی کمزوری ہے. میں نے اہل عرب کے پتے مانگے تھے تو انہوں نے وہ ڈائریکٹری اٹھا کے یا شاید عرب ایمبیسیز کی کتابیں منگوا کے ان سے پتے نوٹ کر کے بھیج دیے. حالانکہ اس قسم کے پتے نہیں چاہیے. پتے ایسے چاہیے کہ جہاں پتہ بھیجنے والے کی نظر ہو یہ کس قسم کا آدمی ہے،
عمر اس کی کتنی ہے، رجحان کیا ہیں. ضروری تو نہیں کہ جتنے پتے آپ بھیجیں ان سب کو لٹریچر بھیجوانا مناسب بھی ہو، اس لیے یہاں بھی کافی چھان بین کرنی پڑتی ہے. تو ایک پہلو سے تو انگلستان نے ابھی کمزوری دکھائی ہے، لیکن ایک اور پہلو سے غیر معمولی طور پر خدمت بھی کی ہے. یہ سارا کام پتوں کو مرتب کرنا اور پھر یاد دہانیاں کروانا لجنہ معاولہ یو کے کر رہی ہے اور نہایت مستعدی سے کام کر رہی ہے. قریباً 30,000 پتہ جات کو وہ مرتب کر چکے ہیں اور پھر ان کو کارڈز پر منتقل کرنا اور پھر ان کو کمپیوٹر میں فیڈ کرنا بہت بڑا کام ہے تیاری کا. لیکن مجھے اندازہ ہے ان شاء اللہ تعالیٰ جس وقت ہم لٹریچر کے لحاظ سے تیار ہوں گے اس کے ساتھ یہ بھی تیار ہو چکا ہوا ہے. تو ایک نئے دور میں جماعت داخل ہونے والی ہے، بہت وسیع تبلیغ کے دور میں. اس کے لیے آپ بھی تیاری کریں اور جو علم دوست ہیں احباب وہ اپنی خدمات پیش کریں اور مضامین لکھیں، لٹریچر کی نگرانی کریں، غیروں کے لٹریچر کی. امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ یہ کام اب بڑی تیزی سے آگے بڑھے گا. ایک بہت بڑی خوشخبری اسی ضمن میں یہ ہے کہ ڈاکٹر عبدالسلام صاحب کے سپرد یہ کام کیا گیا تھا کہ وہ اٹیلین ترجمہ قرآن کا کام مکمل کروائیں اپنی نگرانی میں. چنانچہ پرسوں وہ آ کے مجھے وہ آخری شکل میں مسودہ دے گئے ہیں، مکمل ہو چکا ہے قرآن فضل سے. اور بہت سی کمپنیوں کی رائے لینے کے بعد گزشتہ ترجموں کو رد کر دیا گیا، ان میں خامیاں تھیں. اس ترجمے کے متعلق اب متفرق رائے یہی ہے کہ بہت ہی عمدہ اعلیٰ معیار کا ترجمہ ہے. کیونکہ قرآن کریم میں احتیاط زیادہ کرنی پڑتی ہے، اس لیے تھوڑی سی اور احتیاط کی جائے گی اور پھر انشاءاللہ امید ہے کہ اسی سال یہ شائع ہونے کے لیے دے دیا جائے گا. فرانسیسی ترجمہ بھی تمام مراحل سے گزر کے اب مکمل ہو چکا ہے. روسی ترجمہ جو حضرت مولوی جلال الدین صاحب شمس کے زمانے میں یہاں سے کروایا گیا تھا، وہ حسن اتفاق سے ایسا اچھا کیا گیا کہ اس زمانے کے سارے ترجمے آج کے صاحب علم لوگوں نے رد کر دیے سوائے روسی ترجمہ کے. اور روسی ترجمہ کے متعلق جہاں سے رائے لی ہے انہوں نے حیرت انگیز تعریف کی ہے. روسیوں نے بھی، جو مثلا پاکستان میں اسکالرز ہیں، یہاں کے ماہرین نے بھی، سب نے کہا ہے کہ بہت ہی اعلیٰ معیار کا ترجمہ ہے. صرف لکھنے کی طرز میں اس زمانے سے اب کچھ تبدیلی پیدا ہوئی ہے، اس کو وہ کہتے ہیں ٹھیک کروا لیا جائے، تو ہر لحاظ سے معیاری ہے. تو ہم اللہ تعالیٰ کے فضل سے 3 نئی زبانوں میں قرآن کریم شائع کرنے کے لیے تیار کھڑے ہیں اور اس کے لیے روپیہ بھی موجود ہے. اس اٹالین ترجمہ کے لیے ڈاکٹر صاحب نے پیشکش کی تھی کہ میں اپنی طرف سے پیش کرنا چاہتا ہوں، اور چونکہ نیکی سے آگے بڑے بچے پیدا ہوتے ہیں، بڑی فرٹائل چیز ہے نیکی. جب مکمل کر لیا تو ان کو اتنا لطف آیا اس کا کہ وہ ساتھ ہی یہ درخواست کر گئے ہیں کہ اس کی طباعت کا خرچ بھی مجھے برداشت کرنے کی تو اجازت دی جائے. تو جس اخلاص اور محبت سے انہوں نے ترجمہ کروایا تھا اور جس طرح انہوں نے ظاہر کیا، تو میں نے ان کو ہم سے حامی بھر لی ہے کہ ہاں ٹھیک ہے آپ شائع کروائیں. اسی طرح روسی زبان کے متعلق ایشان والا صاحب نے پہلے ترجمے کے متعلق درخواست کی، پھر ان کا پیچھے خط پہنچ گیا کہ اس کے سارے اخراجات میں برداشت کرنا چاہتا ہوں. ان کو بھی میں نے اس کے لیے اجازت دے دی اور وہ خدا کے فضل سے وہ تیار ہے بالکل. تو فرانسیسی کے لیے 7 سالہ جبلی سے رقم مل جائے گی انشاءاللہ. پیسے کی کوئی کمی نہیں ہے جماعت کے لیے. کاموں کی تیاری رکھے جماعت، آگے بڑھنے کے لیے تیاری کرے تو اللہ تعالیٰ کوئی کمی کسی رستے، کسی اس طرح کی بھی راستے میں حائل نہیں ہونے دے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اور یہی ہے اصل ہمارا انتقام دشمنوں سے، کہ وہ جتنا بدیوں میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں ہم اتنا نیکیوں میں ترقی کر رہے ہیں. جتنا وہ ہمیں اسلام سے کاٹنے کی کوشش کر رہے ہیں اتنا زیادہ تیزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرماتا چلا جا رہا ہے. ایسی جماعت سے کون مقابلہ کر سکتا ہے جس کی دوڑ ہی نیکیوں میں ہے اور وہ مخالف سمت میں دوڑ رہے ہیں؟ کیسی بیوقوفی کی بات ہے. قرآن کریم نے فرمایا تھا لِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا،
فاستبقوا الخیرات کہ ہم تمہارے لیے دوڑ مقرر کرتے ہیں، اور وہ دوڑ یہ ہے کہ نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو، اور ہم تو نیکیوں کو قبلہ بنا کر آگے بڑھ رہے ہیں، اور دوڑنے کی خواہش ان کو ہے لیکن سمت کا پتہ نہیں بیچاروں کو، وہ برعکس سمت میں دوڑ رہے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم سے آگے نکل جائیں۔ جن کا قبلہ الٹ ہو چکا ہو وہ کیسے آگے نکل سکتے ہیں؟ وہ تو جتنا دوڑیں گے اتنا زیادہ ہمارے فاصلے بڑھتے چلے جائیں گے۔ ان کو لیے بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کو ہوش عطا فرمائے۔ نیکی میں کسی نے مقابلہ کرنا ہے تو ساری دنیا کو چیلنج ہے ہمارا، اسی سے ہم ڈرنے والے اور خوف کھانے والے ہیں۔ اگر بدیوں کا مقابلہ ہے تو پھر تمہیں مبارک ہو، ہم اس معاملے میں اس میدان کے شیر نہیں ہیں باہر۔ اللہ تعالیٰ ان بھائیوں کو بھی توفیق عطا فرمائے، اور ہر آئندہ سال مجھے بھی توفیق بخشے کہ جماعت کے لیے نئی سے نئی تازہ سے تازہ خوشخبریاں پیش کر سکوں، تاکہ دوسری طرف سے جو ان کو زخم پہنچتے ہیں وہ نہ صرف مندمل ہوں بلکہ نئے خوشیوں کے پھول ان کے دلوں میں کھلتے رہیں۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ دو جنازہ غائب کا اعلان کرنا چاہتا ہوں۔ پہلے مکرم مولوی مجید احمد صاحب سیالکوٹی جو ہمارے ہندوستان کے مبلغ ہیں اور نہایت مخلص واقف زندگی ہیں، ان کے والد صاحب مکرم چودھری محمد عبداللہ صاحب اچانک مختصر حرارت کے ساتھ 22 اکتوبر کو وفات پا گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کی نماز جنازہ غائب ہوگی جمعے کے بعد۔ دوسرے ہمارے پرانے سلسلے کے مخلص کارکن ماسٹر سعد اللہ خان صاحب صدر محلہ فیکٹری ایریا کی اہلیہ امت السلام صاحبہ وفات پا گئی ہیں۔ یہ بھی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی محمد اسماعیل صاحب سرساوی کی بیٹی تھیں، اور سرساوی صاحب کو قادیان والے لوگ تو بہت اچھی طرح جانتے ہیں، ان کی یاد تازہ ہوگی۔ تو ان کے یہ بھی بڑی مخلص خاتون تھیں، ان دونوں کی نماز جنازہ غائب ہوگی۔ اور ایک بات یہ کہ پاکستان سے جو خبریں آئی ہیں آج، وہ ان میں بھی کچھ تشویش کا پہلو ہے، اور معلوم ہوتا ہے کہ مولوی فساد پر تلے بیٹھے ہیں۔ تو خاص طور پر اپنے پاکستانی بھائیوں کو آئندہ چند دنوں میں غیر معمولی طور پر یاد رکھیں، اور تہجد جو نہیں پڑھ رہے ان کو بھی چاہیے کہ وہ تہجد کے لیے اٹھیں، خاص طور پر اس مقصد کے لیے خصوصیت کے ساتھ دعائیں کریں۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر۔